اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے ایک چیز کی درخواست ضرور کروں گا، مزاج چاہے جیسا بھی ہو لیکن حق اور حقیقت کو پہچاننے کی صلاحیت رکھو۔ اگر اللہ پوری طریقے سے ہم کو تقلیدی بناتا تو کبھی عقل نہ دیتا۔ توجہ چاہوں گا، عقل اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اندھے نہیں ہیں، عقل اس بات کی دلیل ہے کہ ہم بیل نہیں ہیں، ہم جانور نہیں ہیں۔ عقل کا کام ہے حقیقتوں کو تلاش کرنا، عقل کا کام ہے حقیقتوں تک پہنچنا۔ لوگ یہ کہتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، لوگ یہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بزم نبی کے پروانے، چراغ نبوت کے دیوانے، نبی کے تربیت یافتہ، نبی کی بزم میں رہنے والے، نبی کے ساتھ پڑھنے والے، یہ کیسے خراب ہو سکتے ہیں، یہ کیسے بگڑ سکتے ہیں؟ بھائی سورہ منافقون تو قرآن ہی میں ہے، کوئی ہم نے تو کہا نہیں ہے، سورہ منافقون قرآن ہی میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کچھ تو ایسے تھے جن کا ظاہر کچھ تھا، جن کا باطن کچھ تھا، انہی کو تو منافق کہا گیا۔ لوگ یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ نبی کے چاہنے والے، نبی کے پاس رہنے والے، نبی کے دیوانے، شمع نبوت کے اوپر، شمع رسالت کے اوپر فدا ہونے والے پروانے، انہیں ہم کیسے برا کہہ سکتے ہیں؟ شاید اللہ نے نظام ہستی کو پیش کرنے کے پہلے ایک چیز کو پیش کیا۔ تمہارے آنے سے پہلے اس دنیا میں ایک حادثہ ہو چکا ہے، جب ہم نے آدم کو بنایا تھا، آدم کے ساتھ ساتھ ایک اور مخلوق تھا جس نے اپنی حقیقتوں کو ظاہر کیا۔ صحابہ سے کم صحابہ سے تو اچھی ہی بزم تھی ان کی۔ ہاں آپ غور کریں، فرشتوں کی بزم سے اچھی، صحابہ کی بزم سے تو اچھی فرشتوں کی بزم تھی، جہاں پر گناہ نہیں، جہاں پر عصیان نہیں، جہاں پر معصیت نہیں، یا تو رکوع ہی رکوع ہے، یا سجدہ ہی سجدہ ہے، یا خدا کے سامنے جھکتے چلے جا رہے ہیں۔ فرشتوں کی مثال اللہ نے پیش کی، یہ میرے فرشتے عام نے سے نہیں ہیں، یہ ایک لمحے کے لیے میرا عصیان نہیں کرتے، میری نافرمانی نہیں کرتے، جو کہہ دیا ہے اسے ان کو پورا کرنا ہے۔ ایسی بزم میں رہنے کے باوجود جب کوئی ابلیس بن سکتا ہے، ہے نا، جب کوئی ابلیس بن سکتا ہے، اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ آدم کو اللہ نے پیدا ہی کیوں کیا؟ اچھا خاصا فرشتوں کے بیچ میں اچھا بندہ تھا، نیک بندہ تھا، سردار تھا، چھپا رہنے دیتا۔ اللہ یہ چاہتا ہے کبھی کبھی حقیقتوں کو ظاہر کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ بندے کی ابلیسیت کو ظاہر کیا جا سکے۔